الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 53۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور کس طرح شیطان ڈسکارڈ ڈالتا ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی کلیئر، وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم جو بھی بات کہہ رہے ہیں پریسائز اور کلیئر ہو۔ سو آیا اسٹارٹس ود وَقُلْ لِعِبَادِي، تو کہہ دو میرے بندوں کو۔ دس از ٹاکنگ اباؤٹ سلیو آف اللہ اینڈ وی آل آر سلیو آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ یقول التی ہی احسن، تو جو بھی کہے بیسٹ کہے، احسن کہے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کیا کرتا؟ ڈسکارڈ ڈالتا، ایسی باتیں ڈالتا جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ہو جائے۔ ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 ہے، جز نمبر 15 میں ہے یہ۔ تو شیطان کیا ہے؟ انسان کے لیے عدوا مبینہ ہے، کھلا دشمن ہے۔ کیا شیطان کوئی ایول شکل میں آتا جیسے کہ لوگ آج کل گھر کے سامنے اسکیلیٹن کی پکچر لگا لیے یا اسکیلیٹن لگا لیے؟ اٹس ناٹ سو، رائٹ؟ شیطان کوڈ بی اینی ون، انسان کو بھٹکانے کے لیے جو شیطانیت، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو بات چیت سے ہی بات شروع ہوتی، جب ہم بات پریسائز کلیئر، بعض وقت ہوتا کہ ہم ایک کانٹیکس میں بات کر رہے لیکن سامنے والے کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، تو زیادہ لمبا طویل عرصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم میک کلیئر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ڈیٹیل میں بھی جب ہم دیکھتے تفسیر کے، تو یہاں پر فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے کہ جب بات کرو تو کیسے بات کرو؟ اچھی بات کرو، پولائٹنس سے بات کریے۔ کبھی بھی اگر ہم اس طرح سے بدتمیزی سے بات کریں گے یا تانے مار کے بات کرنا یا ایک انداز گفتگو ایسی بنا لینا کہ روڈ ہے، یا سم ٹائمس بات آپ اوپنلی کرنا اور کلیئر کرنا، آپ کا دل صاف رکھنا، دیٹس ریئلی اپریشیٹنگ، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو۔ تو فرسٹ آف آل یہاں پر مینشن کیا جا رہا کہ اپنے سرونٹس کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اور شیطان کیا کر رہا؟ ایک ایسے کانفلکٹ، ایسے ڈس اگریمنٹس ڈال رہا۔ تو یہاں پر فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ کمانڈ کس کو دیا گیا ہے؟ سرونٹ کس کو بتایا جا رہا ہے آیت میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد ہم سب بلیونگ سرونٹ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب بھی ہم کانورزیشن کریں، بات کریں، ڈسکشن کریں، وی شوڈ ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ، پولائٹنس ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا؟ ایک ایسا بیج ڈالتا لوگوں کے دلوں میں جس سے کہ غلط فہمی ہوتی، کانفلکٹس ہوتے، فائٹس ہوتے، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیا تھا وہ؟ شیطان واز دا دشمن، وہ بار بار ایک بات کہتے جاتا۔ اٹس لائک ڈوئنگ دا وسوسہ، شیطان ایک فوراً سے نہیں آتا، کیپ آن ڈوئنگ دا تھنگس انٹل انلیس اے پرسن ول ڈو دیٹ۔ امام احمد ریکارڈڈ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا No one of you should point at his brother، کسی بھائی کو بھی اپنے پوائنٹ مت کرو ویپن سے۔ اٹ کوڈ بی ویپن، اٹ کوڈ بی کوئی بھی شارپ، جیسا نائف، میں اکثر دیکھی کہ لوگ نائف پوائنٹ آؤٹ کر کے دیتے، پاس آن جب کرتے، تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا نہیں کرو، کیونکہ شیطان کیا کرتا؟ اسٹرائک کرنے کی کوشش کرتا۔ اور دس از لائک ایک حدیث کا یہ بیان اس میں کیا ہے کہ شیطان is creating discord between the people. It could be anything in your hand. It could be the way you talk it. تو یہاں پر کوشش کرنا چاہیے بات کرے۔ پھر وہ حدیث یاد کریے جس میں ہے کہ بات کرے تو اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، ورنہ خاموش رہو۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہاں اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور بیسٹ آف دا بیسٹ بات کرنا ہے، کیونکہ التی ہی احسن ہے۔
اور یہ میسیج بہت بار مینشن کیا جاتا ہے. اور انسان جب قرآن پڑھا، اور ہم سب الحمدللہ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس آف دا قرآن ہیں، right from the time we are born till now we are reading the Quran, understanding it، اور سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے. جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے وہی منہ سے بدتمیزی کے باتیں کرنا، ٹھیک ہے، انوئنگلی کوئی بات ہو جانا وہ الگ بات ہے، اس کے لیے بھی انسان سوری کرنا چاہیے. اور پھر قرآن میں بھی مینشن کیا جاتا، حدیث میں بھی، اگر کوئی غلط بات ہو جائے اس کو اچھائی سے مٹا دو. حسنات کیا ہوتے؟ سیئات کو مٹا دیتے. اور سٹارٹنگ سورہ بقرہ میں وی لرن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرے تو اچھی بات کرو. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یَقُولُ الَّتِی ہِیَ احسن، بیسٹ آف دا بیسٹ ٹاک کرو. کب ہم اگر غلط بات کرتے یا سلپ آف ٹنگ کب ہوتا؟ جب ہم بہت زیادہ اینگری رہتے، اریٹیٹڈ رہتے یا اپسیٹ رہتے. ایون وین یو آر ویری ٹائرڈ اور وین یو آر ویری سلیپی، وین یو آر ویری کرینکی، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. یا ہمارا بیڈ موڈ ہو سکتا، پیریڈ کی وجہ سے ہو سکتا، یا پیریڈ قریب آ رہا اس کی وجہ سے بیڈ موڈ ہو سکتا، یا کوئی ہارمونل چینج بھی ہو سکتا. دس از ونس ان اے وائل، بٹ آلویز بیڈ موڈ رکھنا، اپنا ایک اس طرح سے اپنا نیچر بنا لینا کہ کوئی آپ سے بات بھی کرنے ڈرے، آپ سے اپروچ کرنے بھی ڈرے. اسپیشلی ہسبینڈ وائف میں اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے ہم جنت تو حاصل نہیں کریں گے، کچھ اور ہی چیز ملنے والی ہے. ایک عورت کو چاہیے کہ ہسبینڈ کو خوش رکھے. اینڈ وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف، اینڈ دین کمس آور فیملی. اٹ ڈزنٹ مین پیپل مس انڈرسٹینڈ دس. دین پہ چلنے کا بالکل بھی یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم روڈ اور ہارڈ ہو جائے. پیپل تھنک دیٹ. ہنسنا بولنا اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ سے کام لینا، ایسے باتوں پہ ہنسنا جو واٹ یو کال بے حیائی کے ہے، دیٹس ناٹ اپروپریٹ. تو قرآن کی بات ہو رہی تو شیطان کیا کر رہا؟ ڈسینشن ڈال رہا، اور شیطان فساد ڈال رہا. کیسے ڈال رہا فساد؟ ورڈ سے، اسپیچ سے. اور سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ صحیح بات کرتے، بالکل آپ صحیح مدعے پہ رہتے، لیکن دا وے یو ٹرائی ٹو کنوے دا میسیج، اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. تو ایٹ موسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرے اور اچھی بات کرے. اور دین کا کام کرنے کے لیے کتنا بھی ہو جاؤ کوشش کرنا ہے، اولین کوشش کر کے وہ ڈسکارڈ اور غلط فہمی کو نکال دینا ہے. کیونکہ پھر یہ اگر ہم دیکھیں لارجر گول ہم اچیو نہیں کر سکتے. اور شیطان تو یہی چاہتا کہ تم سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ اور تم دین کا کام مت کرو، کچھ بھی مت کرو، سب اپنی اپنی جگہ رہو. سو فار دا better result we have to look the shaitan as an enemy, and Allah says here shaitan is an open enemy. Why we are talking so much about this ayah? Because the words we say and sometimes we get upset, اس میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو بھی اس کو سوری کر کے آگے بڑھنا چاہیے. Then Allah says ayah number 54, we are doing Surah Al-Isra, ربکم عالم. یہاں پر عالم کیا ہے؟ اللہ نوئنگ، اللہ نوز موسٹ. بکم تمہارے لیے، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا رب تم سے نسبت جو تمہاری بہت زیادہ جانتا ہے، مطلب ریگارڈنگ یو اللہ نوز موسٹ نوئنگ. اینڈ اللہ ولز، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر زیادہ جانتا ہے، اور وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تمہارے لیے عذاب دے دے. ہم نے آپ کو ان کے ذریعے ڈرانے کے لیے بھیجا. یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ آپ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی کہ یو آر دیر ٹو، اللہ ہیز سینڈ یو اینڈ ٹو میک شیور دیٹ، ان کو وارن کرنے کے لیے. آیا نمبر 53 میں کیا بات ہوئی تھی کہ بندوں سے کہہ دو کہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، شیطان ان کے بیچ میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن. آیا نمبر 54 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اللہ نوز بیسٹ. اگر چاہے تو تم پر رحم کرے،
یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے دے، اور ہم نے تم کو دروگا بنا کر نہیں بھیجا، مطلب یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دیم. سو ہیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین ایڈریسڈ کہ تمہارا کام ہے کہ پیغام پہنچا دو، اللہ نوز کہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے، اور تمہارے رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. تو آیت نمبر 55 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو جو رب کی بات ہو رہی، اللہ نوئنگ موسٹ کیا ہے، آسمان کی بات ہوئی، پھر زمین کی بات ہوئی. وَلَقَدْ اور certainly ویرلی فضلنا فضیلت دی بعد النبیین بعض نبیوں کو علی بعد اوپر دوسروں کے، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا مرتبہ الگ ہے. وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہم نے. تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سے جو خوب جاننے والا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر زیادہ ترجیح دی ہے، یعنی پریفرنسز کی بات ہو رہی اور زبور دینے کی بات ہو رہی. اینڈ دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ اے پرسن. اب سمجھیے کہ کوئی افلکشن آیا، کوئی پرابلم آئی، تو whom we should ask اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. بٹ پیپل they don't do that. آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوائے خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا. آیت نمبر 56 میں کیا بتایا جا رہا؟ قُلْ اُدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي. تو جو لوگ other than اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ they are calling. جب کہا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے. لدعو، اب ادعو کیا ہے؟ مطلب کال کرو. الذین جو لوگ بلا رہے ہیں کس کو، اور گمان بھی کر رہے ہیں. کیا گمان کر رہے ہیں ان لوگ؟ انسٹیڈ آف کالنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ زعمتم، ان لوگ کلیم کر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں من دونہ بسائڈس ہم فلا یملکون کشف. تو یہ کشف کیا ہے؟ کوئی چیز کو ریموو کرنا. تو لوگ سمجھ رہے کہ کوئی اور ادر دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دری، کوئی مس فارچون ہے، کوئی بھی درر ہے. دس درر could be it could be physical, it could be spiritual. ٹینجبل انٹینجبل وے میں دونوں میں بھی ہو سکتا کوئی مس فارچون. انکم تمہارے لیے، ولا تحویلا وہ ٹرانسفر کرنے والا ہے. تو کوئی اللہ کو چھوڑ کے کوئی بھی انسان ہے یا کوئی اسٹیچو ہے یا کوئی بھی اور ڈیٹیز بنا دیے اس سے پوچھ رہے، تو کیا وہ کشف، کیا وہ تکلیف، وہ درر ان لوگ دور کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے ہیں وہ. تو یہاں پر کلیئرلی وہ بات بتایا جا رہا ہے کہ تم انووک کر رہے ہیں دوسرے گاڈس کو، تم بلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایڈورسٹی ریموو نہیں کر سکتے، ایون ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا اتنا عقیدہ صحیح نہیں تھا. جو مشرکین مکہ تھے they believe in اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، لیکن they believe in the other deities. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ. اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ایک وسیلہ لے رہے، اور وسیلہ کیا ہے؟ ایک مینس آف ایکسس ہے. ایہم اقرب، اور کیا کر رہے کہ ہم اقرب، ہم اللہ کو اپروچ کرنے کے لیے یہ لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کر رہے تاکہ وہ لوگ اپروچ کریں. That's not right. وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ رحمت مرسی اللہ کی، وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں عذابہ پنشمنٹ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بہت ایور فیئرڈ ہے، مطلب اتنا زیادہ تکلیف دہ بھی رہیں گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 56 and 57. 56 میں کیا بتایا؟ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوائے خیال کرتے ہو
ان کو بلاؤ. سو وہ نہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں, مطلب ایون دے ڈونٹ ہیو دا اختیار یا ابلٹی, اور نہ بدل سکتے. they can't change the condition. A person is very ill, they are going through affliction, they are going through a problem. کیا وہ تکلیف چینج کر سکتے, دور کر سکتے؟ کوئی بھی مس فارچون ہو گئی, they can never ever do that. یہ لوگ جن لوگوں کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے. اب یہاں پر جیسے میں نے مینشن کیا کہ یہ لوگ مشرکین کیا ہے, انسٹیڈ آف پکارنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کو, تو جس کو بھی پکارے, فار ایگزامپل سمجھیے کہ وہ کوئی ایک اسٹیچو ہے, کوئی پتھر کا ہے جو صنم بولتے ہیں, کوئی پتلا ہے یا جو بھی ہے, تو کیا وہ خود کی اپنی مدد کر سکتا؟ فار ایگزامپل ان سورۃ الحج اٹ ہیز بین مینشن کہ جو گاڈز بنا لیے ان لوگ, اس کے سامنے سمجھیے کہ مٹھائی رکھے یا کوئی بھی کھانے کی چیز رکھے تو مکھی وہ سنیچ کر کے چل جاتی, تو مکھی سے بھی ان لوگ واپس نہیں لے سکتے. تو دیٹ ڈیئرٹیز وچ دے بلیو ان, they can't do anything, right? وہ اسٹیچو ہے یا کوئی بھی چیز ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ہیومن بینگ کو بھی مان رہے ہیں ان لوگ, سمجھتے کوئی انسان بہت زیادہ رائچیس ہے, ایون دا مسلمز دے اسٹل بلیو اٹ, بیکاز ان کے بلیو میں ایک خرابی ہے. حالانکہ ہم تو انسین میں بلیو کرتے ہیں, ہم یعنی کہ مسلمان ایمان والے, لیکن غیب پہ ایمان لانا صرف اللہ پہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کے بارے میں نہیں معلوم تھا. تو یہ جو لوگ سمجھ رہے کہ فلاں انسان تکلیف کو دور کرنے والا ہے, they themselves cannot remove any kind of تکلیف. That's the thing mentioned over here. But why they are approaching those deities? ان لوگ سمجھتے کہ اس سے ہم زیادہ قربت حاصل کریں گے. And many people they give the example, اچھا اگر کوئی ہم بڑے پوزیشن کے انسان کو پہنچنا ہے کوئی آفیسر کے پاس, تو ہم کیا کرتے, اس کے اسسٹنٹ کے پاس جاتے اور عرضی دیتے اور وہاں تک پہنچتے. دیٹس واٹ دے سے وین دے گو ٹو درگاہ جا رہے ہیں یا کہیں پر بھی فالس ڈیئرٹیز کو بلیو کر رہے, تو بولتے نہیں وہ رائچیس پرسن ہے, انہوں ہمارے لیے میک دعا کریں گے. نہیں, یو کین آسک ڈائریکٹلی. That is called Tawheed. Why we learn the whole book of the Tawheed? Because Tawheed is so important. Tawheed will take to Jannah. Why we are learning the names of 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, Asma'ul Husna? کیونکہ جو attributes ہے اللہ تعالیٰ کے وہ لرن کرنا ضروری ہے. جب ہم محبت کرتے رب سے تو رب کے بارے میں ہم لرن نہیں کریں گے کہ کیا ہے. تو ویسے ہی جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہر درر دور کرنے والے ہے, تو اللہ کو چھوڑ کے کوئی کشف, کوئی تکلیف, درر دور کرنے والا ہے, اور کوئی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ادر دین اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے؟ نہیں, یہ فالس ڈیئرٹیز ہے اور ایسی کوئی بستی نہیں. پھر اب یہاں پر موضوع چینج ہو رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بستیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا ہے. آیت نمبر 58, اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اس کو سخت عذاب نہ دے. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے, مطلب یہ اٹ از مینشن ان دا قرآن. اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اسی لیے بند کر دی ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی. تکذیب مانے جھٹلانے کی بات ہو رہی. اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو نصرت کا ذریعہ. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فردر مور اور کوئی معجزے نہیں بھیج رہے. کیوں؟ کیونکہ جب سمود کے پاس اونٹنی کا معجزہ بھیجا گیا تھا, نصرت یعنی کہ وکٹری. ان واٹ سینس اٹ از مینشن ہیئر کہ ایک پریگننٹ شی کیمل ماؤنٹین سے نکلی اور اس کو بولے کہ اس کو کوئی ہارم نہیں کرنا, ایک دن وہ پانی پئیں گے, دوسرے دن دوسرے لوگ پانی پئیں گے, لیکن دے ڈنٹ لسن ٹو دیٹ, اور وہ کیا کرے, ڈس اوبے کر کے اس کے کوچے کاٹ دیے, یعنی ہیمسٹرنگ کرے. اس کے وجہ سے the whole بستی got punished. Why the one person did it, but why they were punished? کوئی چیز بری ہو رہی, اس سے آنکھ موچ لینا اور سمجھنا کہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے, یہ بھی غلط ہے. لیسٹ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ فیل بیڈ فار دیم.
اب یہاں پر دیکھیے، اب ٹوڈے ریئل سیناریو میں دیکھیے، دیر سو مچ پرسیکیوشن گوئنگ آن ود دا مسلمس. ہم جا نہیں سکتے لیکن وی کین میک دعا، اور ان کے لیے ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے. ہم بھی ہو سکتے تھے نا، وہ ہم اچھے سے دین پریکٹس کر سکتے، تو یہ اویل کرنا چاہیے اپرچونٹی. ہم دین اچھے سے پریکٹس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ابھی بھی اتنے اگنورنٹ ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کر رہے. ان کا ایمان کا کیا لیول ہوگا آپ سوچیے. تو وہ دیکھ کے تو ہمارے دل میں رحم بھی ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا تھا، ان لوگوں کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کے وجہ سے ان کو ساروں کو پنش کیا گیا. جو نصرت کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. ظلم یعنی ان کو جیسا اونٹنی کو کس طرح ہارم کیے تھے. اور ہم تو نشانیاں بھیج کرتے ہیں تو ڈرانے کے لیے. تو یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ نشانیاں بھیجے کیوں، تاکہ ان کو ڈرانے کے لیے. سو فرسٹ آف آل آیا نمبر 58 اور 59 میں کیا دیکھیے کہ ایک یہاں پر موضوع میں کیا چینج آیا کہ اللہ از سینڈنگ the prophets. In that sense, if you go detail into it, Allah has sent the prophets. Prophets کیا کرتے؟ آ کے بات بتاتے، کنوے کرتے میسیج، کنونس نہیں کرتے. تو ہم بھی امت کا کام کیا ہے؟ کنوے دا میسیج. اینڈ دس از دا میسیج آف دا قرآن. We are conveying the message to the Muslims. Not only Muslims, even for the non-Muslims we have to convey. لیکن ابھی کیا ہے، میڈیا اتنا لارج اسکیل پہ we don't need to، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچ جا رہی. الحمدللہ بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. That's a good thing for us. Even though persecution is going on with the Muslims, that's fine, because even Sahaba Ikram, they has gone through a lot, and they would be asking کہ کب مدد آئیں گی، اور اللہ کی مدد ضرور آئیں گی. اور ابھی بھی ہم یہی بات فرملی بلیو کرتے، اللہ ول سینڈ دا مدد ویری سون. سو ہیئر آیا نمبر 58 کیا بتایا؟ ہر بستی کو ہلاک کیے، عذاب بھیجے، بیکاز کتاب میں لکھا ہوا ہے. اینڈ بیفور دیٹ اٹ واز مینشن اباؤٹ ہاؤ داؤد علیہ السلام ہیز بین گیون دا زبور. اینڈ دین ان دا فالوئنگ آیا نمبر 59 خاص نشانیاں بھیجنے کی بات ہو رہی. اینڈ دیر از نو مور خاص نشانیاں. وائی؟ بیکاز اللہ ہیز آلریڈی سینڈ دیم. جب نشانی بھیج دیتے، اس کے بعد بھی جب ان لوگ بلیو نہیں کرتے، تب عذاب آتا. when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was there, because he was there, the azab was not sent, because he was beloved prophet. تو یہاں پر بھی جو سمود کے اوپر کی بات ہو رہی کہ جب اتنا معجزہ بھیجنے کے باوجود بھی جب بلیو نہیں کرے تو ان کے اوپر عذاب آیا. اب جو ایک بار بار مینشن کی جاتی ہے، یہ آدم اور حوا علیہ السلام کا جو قصہ آتا، فرشتے ہے اور مطلب سب سجدہ کرے اور ابلیس منع کیا. دس ہیز بین مینشن 7 times, بٹ دیر ول بی اے ڈفرینٹ آیتس میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہے. آیا نمبر آنے والی ہے 61. آیا نمبر 60 میں بتایا جا رہا ہے، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو نظر ہم نے تم کو دکھایا، اور وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے. سو یہاں پر جو ہے نا کرسڈ کیا ہوا، ملعون کیا ہوا جو زقوم کا جو ٹری ہے اس کی بات ہو رہی. اینڈ دس از لائک ایک ڈراپ بھی اگر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا کڑوی ہو جائے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور ملعون مطلب کرس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور. اور ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے، اس دنیا میں بھی رحمت چاہیے اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی رحمت چاہیے. کتنے بھی ہمارے اچھے اعمال ہو لیکن رحمت کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. سو دس از مینشن. تو آیا نمبر 60 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انسرکل کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھایا، مطلب اللہ تعالیٰ کس طرح دکھائے رؤیا میں، اور لوگوں کے لیے ایک فتنۃ للناس، یعنی لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، ایک آزمائش ہے. وہ شجر الملعونہ، مطلب
کہ ایک کرس کیا ہوا ٹری کی بات ہو رہی جو کہ قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے، پھر بھی لوگوں کے اندر اتنی زیادہ سرکشی کیوں ہے؟ Why is it? And then the قصہ آف آدم اینڈ حوا علیہ السلام کہ کس طرح سجدہ کرنے کی بات ہو رہی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، کہا کہ کیا میں ان کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. So this is how the takabbur was. And you know the following ayah has so much detail into it. Inshallah in upcoming class جب ہماری رہیں گی تب اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے because that need more explanation though. So here the ayah number 61 میں بتایا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو تو وہ آدم علیہ السلام کو، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا، اٹس ناٹ فار دا عبادہ دو، تو سب سجدہ کرے، لیکن اللہ ابلیس، مگر ابلیس نہیں کرا، اور وہ کیا کہنے لگا کہ نہیں وہ تو تین سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور میں تو اچھا کیوں ان کو سجدہ کروں، بیکاز لیٹر آن یو ول سی ناٹ ان دس، دوسرے اس میں ہم آیتوں میں دیکھتے ہیں وہ کہتا کہ میں نار سے بنے ہوا ہوں، اور اپنے آپ کو بولتا کہ انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. So we have to learn the things. When we start the ayah for today, it was mentioned about the shaitan. Now it is mentioned about the iblis. تو یہ سارے چیزیں ہم کیوں لرن کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے اندر وہ کیریکٹرسٹکس نہیں لانا ہے. It's a big no for us. تو یہاں پر اللہ کی بات کو اوبے نہیں کیا اور آج تک سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی بات کا انکار. اس لیے ہم جب سجدہ سہو کرتے تو وہ اپنے سر میں مٹی ڈال لیتا، سوچتا کہ دیکھو میرے کو ایک سجدہ بولے تو میں نہیں کیا، یہ تو دو سجدہ کر رہے. جب ہم بھول جاتے، فارگیٹ فلنس ہو جاتا، نماز میں غلطی کرتے تو سجدہ سہو کرتے نا، اس کی بات کہہ رہی ہوں. تو یہاں پر مٹی سے بنانے کا، تو ہی واز تھنکنگ کہ مٹی ایک حقیر چیز ہے، حالانکہ مٹی از ویری یوزفل. But that's how his thinking is. So arrogance is not liked. Allah subhanahu Allah ta'ala never like arrogance. And اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر. اب 62 میں کیا ہے؟ He was asking for the time کہ مجھے اتنا ٹائم سپین دے دو، لیکن they are some people، مطلب جو چوزن بندے ہیں نا، وہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے جو slaves ہیں، where we started from the slaves of the اللہ، ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ابلیس، no authority at all. تو ہم جب قرآن بھی سٹارٹ کرتے، ریڈ کرتے، ریسائٹ کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہم کو چاہیے پروٹیکشن چاہیے. سو ان ایوری case we want the protection. So I will keep it till here. Inshallah in upcoming classes we'll continue